چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں، جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ لیڈیز اپنے گھر کو کیسے مینیج کرے، تو انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں، ہے نا، اور صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ تو دیکھیں، توبہ کہتے ہیں من کو صاف کرنا اور طہارت کہتے ہیں تن کو صاف کرنا، ٹھیک ہے۔ گویا کہ جو عورت اپنے من کو توبہ کے ذریعے پاک کرے اور اپنے تن کو پانی کے ذریعے پاک کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، الحمدللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ایک ایماندار عورت کے لیے اس سے بڑھ کر اور موٹیویشن کیا ہے ساتھیوں، ہے نا، کہ اگر ہم اپنے من کو صاف کریں گے تو بھی اللہ ہم سے پیار کریں گے، اگر ہم اپنے تن کو صاف کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے۔ اور ہم یہ نہیں چاہتے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے من کو بھی صاف رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہر کسی کی طرف سے بغض نہیں، کینہ نہیں، عداوت نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے ہر کسی سے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے بہت بھاری عمل ہے، بہت ہی وزنی عمل ہے، الحمدللہ، کرنے میں بہت کٹھن ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے گندگی آئے ہم کیا کریں، اب دیکھیں جیسے صحن ہوتا ہے ساتھیوں، بڑا چوڑا صحن ہے، وہاں پر کیا ہے، ہوا چلی پھر دھول آ جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، پھر سے جھاڑو کر دیتے ہیں، پھر دھول آتی ہے پھر سے، اسی طرح کیا ہے ہمارا جو دل ہے، اس میں کسی کی طرف سے ادھر سے کچھ برائی آ گئی، ادھر سے کچھ برائی آ گئی، تو ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ، اس کو صاف کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور ہمیں اپنے تن کو بھی صاف رکھنا ہے، تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہم یہی چاہتے ہیں سبھی۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ۔ بعض جگہوں پر فرمایا کہ نصف الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ چنانچہ عورت کو چاہیے کہ اپنا مزاج ایسا بنائے کہ گندگی سے کمپرومائز نہ کرے، بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق انسان کے ٹیسٹ سے ہے ساتھیوں، دیکھیں اس کی مزاج سے ہے۔ بعض لوگ نا ایسے ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، کہ ان کو گندگی کے ساتھ نا کمپرومائز جو ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ گندے ہیں، گندے کپڑے پہن رکھے ہیں، ان میں سے بو آ رہی ہے، یا جو گھر ہے ان کا پھیلا ہوا ہے، بالکل بچے ان کی بالکل مطلب اچھے سے بالکل تیار نہیں ہے، صاف ستھرے نہیں ہیں، تو وہ کیا ہے، ان کو اتنی بڑی بات نہیں لگتی، وہ کمپرومائز کیا ہوتا ہے، کر چکے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کو گندگی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت خطرناک عادت ہے ساتھیوں۔ ہمیں اپنی زندگی میں چند چیزوں کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ نمبر 1 ہے اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے۔ جس بندے کی نیت میں کھوٹ ہوگا نا، اس کے عمل اللہ کے یہاں کبھی قبول نہیں ہوں گے ساتھیوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ اس کے عمل اللہ کے یہاں کبھی بھی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، الحمدللہ۔ بخاری کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے، ہاں، تو ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہوں، جو کریں اللہ کے لیے کریں، صرف اس میں کسی کی دنیا کی تعریف یا کسی اور چیز کا دخل بالکل بھی نہیں ہو انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اعمال لے کر، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، یہ میرے لیے نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا، جاؤ، ٹھیک ہے، اسی سے بدلہ لے لو۔ بتائے دنیا والے کیا بدلہ دے سکتے ہیں ساتھیوں، کوئی نہیں دے سکتا ہے نا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے، دوسرا ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں، کیونکہ صاف دل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے
ہم اپنے بدن کو بھی صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ صاف رہنے والے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور چوتھا، ہم اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ گندے کپڑے ہوں اور آدمی کو احساس ہی نہ ہو، تو کپڑے روزانہ صاف ستھرے پہننا اور ان کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا، یہ عادت ہونی چاہیے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کتا دیکھے ایک جانور ہے، جب بیٹھنے لگتا ہے نا وہ، تو اپنی دم ہلا کے اس جگہ کو صاف کر لیتا ہے۔ اگر ایک جانور بیٹھتے ہوئے اس جگہ کو صاف کر لیتا ہے تو انسان ہے نا ساتھیوں، تو گھر بھی صاف رہنا چاہیے ہم لوگوں کا، ٹھیک ہے؟ اور 5واں پوائنٹ ہے، ہمارے معاملات بھی صاف ہونے چاہیے، یعنی لین دین کا جو ہمارا دوسروں کے ساتھ معاملہ ہے نا، یہ سب صاف ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ ان میں درمیان میں کہیں کھوٹ، یعنی ان میں درمیان میں یعنی بیچ میں کہیں بھی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے، ان 5 چیزوں کو صاف رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیت کریں ابھی سے کہ انشاءاللہ جو بتایا گیا ہے 5 نیتیں، انشاءاللہ ان کو ہمیں کرنا ہے، ان 5 چیزوں کو صاف رکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نیت کو، ہاں، دل کو، اور بدن کو، کپڑوں کو، ٹھیک ہے، اور اپنے لین دین کے معاملات کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے ساتھیوں، ان میں سے آج چونکہ گھر کے بارے میں بات ہے اور یہ عورتوں کا فیلڈ ہے، یقینی بات ہے کہ عورتیں اس معاملے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ میں تو بہت کم جانتی ہوں اس معاملے میں، لیکن آپ سب یہاں پر بہت زیادہ جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن چند باتیں عورتوں کے لیے فائدے مند ہوں گی، وہ آج بیان کر دی جاتی ہیں انشاءاللہ، کہ گھر کو کیسے صاف رکھا جائے ساتھی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہانا سکھایا، ہاں، واش روم جانا سکھایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تھوک پھینکنا بھی سکھایا۔ اب دیکھیے تھوک پھینکنا کون سا بڑا کام ہے اور کون سی بڑی بات ہے ساتھی، ہے نا؟ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیول پر جا کر ہمیں سکھایا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، ہاں الحمدللہ۔ اب دیکھیں ہم تم احسان مند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر وہ نہ سکھاتے ہمیں تو تھوک پھینکنا بھی نہیں آتا ہمیں، ہاں؟ تو جب تربیت کرنی ہوتی ہے تو ڈیٹیل میں جا کے بات کرنی ہوتی ہے۔ پہلی بات جس میں اکثر عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ بچوں پر نہ کیا کرتی ہیں، وہ ڈانٹتی رہتی ہے بچوں کو بہت زیادہ، یہ اچھی عادت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ بچوں کو آلٹرنیٹیو دیں، ٹھیک ہے؟ مثلاً بچے دیکھیں فٹ بال کھیل رہے ہیں، یعنی ان کو دوسرا آپشن دیں ساتھی، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور کمرے کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تو ان کو کہیں کہ بچوں یہاں کھیلنے کے بجائے نا باہر کھیلو، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسری جگہ بتا دیں، یہ مت کہیں کہ مت کھیلو۔ بچوں کو کہیں گے کہ مت کھیلو تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ کھیل کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو بچوں کو کیا کرنا ہے، دوسرا آپشن دینا انشاءاللہ ہمیشہ۔ اگر بچے فرض کرو لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کارٹون دیکھ رہے ہیں اور آواز بلند کی ہوئی ہے یعنی تیز کی ہوئی ہے، اور آپ روکنا چاہتی ہیں، تو آپ ان کو اس کی جگہ کوئی اسٹور بک دیں، کوئی اور اچھی چیز دیں، یا کوئی پزل دیں جس کو وہ جوڑیں، یا وہ کھلونا دیں جس کو وہ خوش ہو کے کھیلتے رہیں۔ تو اس نقطے کو بہت اہم سمجھے ساتھیوں کہ مدر کو یعنی ماں کو چاہیے اپنے بچوں کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی ماں کو مدر کو اپنے بچوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیز دلچسپی سے کھیلتا ہے، اور اس کے پاس اس کی ایک بیک اپ لائن ہونی چاہیے، پلان 1 ہونا چاہیے، پلان 1 کیا ہے، پلان 2 کیا ہے، پلان 3 کیا ہے۔ اگر بچہ دیکھیں یہ چیز نہیں کھیلنا چاہتا، یہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کھیلنا چاہتا تو یہ بتا دیں، یعنی اس کو آپشن دیتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہمارے بچوں کو کیا چیزیں پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں اگر لڑکی ہے تو اس کو کہیں کہ اچھا آؤ میرے ساتھ مل کے ہوم کیک بناتے ہیں، ہاں؟ تو بچیاں ایسے کاموں میں لگ کے وہ کام چھوڑ دیتی ہیں جس کو وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو نقطے کی بات یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ آلٹرنیٹیو دیں، صرف ان کو نو نہ کہیں، یعنی نہ کریں، ان پر بلیمنگ نہ کریں، ہاں، کہ تم تو سنتے ہی نہیں ہو۔ بچوں کو کرتے ہیں نا ساتھ سے ڈانٹ ڈپٹ میں رکھتے ہیں بالکل، کہ تم تو سنتے نہیں ہو، ہاں تم تو میری بات مانتی ہی نہیں ہو۔ یہ چیزیں سن کے بچے حیران ہو جاتے ہیں کہ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو ان کو الٹرنیٹیو دیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بچے جلدی رسپونڈ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کھیلنے کے بجائے تم یہ کھیلو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ماں کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں۔ گھر کے کاموں میں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، بعض عورتیں نا اپنی ویک لسٹ بنائی ہوتی ہے انہوں نے کہ اس ویک میں نے 20 کام کرنے ہیں، تو ویک میں 20 کام کرنے کے بجائے روزانہ کے 3 کاموں کی لسٹ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہفتے کے صرف 8 دن ہوتے ہیں اور 20 کام ساتھ ہی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، ہاں، روزانہ کی، یعنی آج مجھے 3 کام انشاءاللہ یہ کیا کرنا ہے، نپٹانے، ٹھیک ہے؟
تو یہ کیا ہوگا، یہ بہتر ہے. اتنے کاموں کی لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے، جو آپ کر بھی نہ سکیں اتنے کاموں کے لیے بالکل بھی نہیں. ہاں دیکھیں، اب دیکھیں دوسرا پوائنٹ آتا ہے، بچے باہر جائیں، دوستوں میں جائیں، جب واپس آئیں نا تو ان سے ضرور پوچھیں کہ تم نے کیا کیا، کیا باتیں کی. یہ انفارمیشن کا ان سے لینا ان فرنٹ ان سے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ساتھیوں. بچے خود نہیں بتائیں گے، ان کو اگر روش انفارمیشن ملی ہے تو وہ ہم سے کیا ہوں گے، کہیں گے نہیں، وہ سہمے رہیں گے، خاموش رہیں گے، حیران رہیں گے. یعنی کچھ ایسی بات سن لی ہے باہر انہوں نے تو آپ کو نہیں بتا سکتے ایک دم، ہے نا، تو وہ کیا کہیں گے، کریں گے، خاموش رہیں گے اور حیران رہیں گے. یہ ماں کا معاملہ ہے. ہاں یہ ماں کا مسئلہ ہے کہ اس کی ایگل آئی ہونی چاہیے تاکہ وہ بچوں سے فوراً پوچھے کہ بچوں بتاؤ تم کیا کھیلے، تم نے کیا باتیں کی، تمہیں دوستوں نے کیا کہا. تو بچے اپنی ہر بات کو سچ سچ بتا دیتے ہیں. جو گھر کے، اب دیکھیں، جو گھر کے اخراجات ہوں ان کا اس طرح حساب رکھنا چاہیے عورتوں کو جیسے کوئی ڈپارٹمنٹ بجٹ کا حساب اکاؤنٹر والے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہ یہ کتنے کی چیز آئی ہے، یہ کتنے کا آیا ہے، یہ کتنے کا، بالکل ہر چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اپنے بچوں سے دیکھیں آپ ایسا تعلق رکھیں کہ وہ آپ کو ٹرسٹ ورتھی سمجھیں، یعنی ٹرسٹ کریں آپ پہ. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ پوائنٹ کہ ہم اپنے گھر کو کیسے کریں، آرگنائز کیسے کریں، ٹھیک ہے، صاف ستھرا کیسے رکھیں، بالکل اچھے خاصے کیسے رکھیں. تو سب سے پہلی بات، گیٹ ریڈ آف میس. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ادھر میس پڑا، ادھر کوئی چیز پڑی ہے، ادھر فالتو چیزیں پڑی ہے ساتھیوں. تو سب سے پہلے ان چیزوں کو آپ ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہر کمرے کی جگہ بنائیں ساتھیوں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کمرے میں ہیں اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے اور ان چیزوں کو ڈسپوز آف کریں. ٹھیک ہے، آپ اسے کیا کرتے ہیں، جو چیزیں ہیں جو آپ یوز نہیں کرتے ہیں آپ ان کو کیا کریں، چیریٹی میں دے دیں یا کسی کو استعمال کے لیے دے دیں. مگر ان چیزوں سے آپ اپنی جان چھڑا لیں جن کا آپ استعمال ہی نہیں کرتے. کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے نا کہ جو چیز استعمال کی نہیں وہ کسی ضرورت مند کو دے دو. تو انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے. پھر جو اسٹوریج ہوتا ہے نا ساتھیوں اس کو شارٹ آؤٹ کرتی رہیں. ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک ٹب مل جائے نا تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ باہر سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اس کے اندر ٹوائز ہیں، کپڑے ہیں، یا اس کے اندر کوئی اور چیز ہے. پھر ان کے اوپر لیبل لگانے کی عادت ڈالیں. عورتیں جب چیز رکھتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے اس میں نے کیا چیز رکھی تھی. مگر جب انہیں ڈھونڈنی ہوتی ہے، جب یاد نہیں ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم ایسے کرتے ساتھی کہ ہاں ہم نے یہاں پہ رکھا تھا، ٹھیک ہے ہمارے یاد رہے گا. لیکن کیا ہوتا ہے تو جس ٹائم ہم ڈھونڈتے ہیں ساتھی وہ ہمیں ملتی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک ایک چیزوں کو نکال کے دیکھنا پڑتا ہے کہ فلاں چیز کہاں تھی. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر ہر ٹب کے اوپر ایک لیبل لگا دیا جائے تو چیز رکھتے ہوئے ڈیٹ لکھ دی جائے اور بتا دیا جائے کہ اس میں یہ چیز رکھی تھی تو چیزوں کا ڈھونڈنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ. یعنی یہ سمجھنے ساتھی کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پر، یہ ہمارا اسلام کی خوبصورتی بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ ہمیں کتنی ترتیب سے رہنے کے لیے سکھاتا ہے. آج مسلمانوں کے گھر چلے جائیں نا ساتھ اتنی گندگی ملتی ہے، اتنا پھیلا ہوا ملتا ہے، بچے بھی یہ ادب والے نہیں ملتے، بہت کچھ چل رہا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی. ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے یہی کہ ہم اپنی زندگی بہترین گزاریں، ہماری دنیا کی زندگی بھی بڑھیا گزرے اور ہماری آخرت کی زندگی میں انشاءاللہ بہترین گزرے ساتھیوں. تو دیکھیں اگر کتابیں ہیں گھر کے اندر تو انہیں بھی بک شیلف کے اندر رکھنا چاہیے اس آرڈر میں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہوں. ٹھیک ہے، اسٹوریج شیلف کے لیے انسان کو اگر کچھ پیسے خرچ بھی کرنے پڑے نا ساتھی تو کر دینا چاہیے تاکہ چیزوں کو اچھی طرح ہم اسٹور کر لیں. اب دیکھیں یہ ہوتی ہے نا دینی کتابیں ہوتی ہیں، رسائل ہوتی ہیں، میگزینز ہوتی ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، فائلوں کو ہمیں اسٹور کرنا ہے. ڈکشنری کو اسٹور کرنا ہے، یہ اہم چیز ہے. اسی طرح کیا ہوتا ہے ساتھیوں کچن کی بھی نا، کچن کو بھی فالتو چیزوں سے خالی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے آپ سے دیکھیں سوال پوچھا کریں کہ کون سے وہ آئٹم ہیں جو ریگولرلی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کون سے ایسے آئٹم ہیں جو نہیں بالکل روز استعمال ہوتے. تو یہ جو چیزیں استعمال ہی نہیں ہوتی ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں ان کو خامخواہ اسٹور کر کے رکھنا ان کا کیا فائدہ ساتھی ہے نا. اسی طرح گھر کے جو ڈرائر ہیں ان کو دیکھیں اور ان میں جو چیزیں ہیں ان کو نکال کر چیک کریں کہ کون سے پوٹس اور کون سے پین ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتے. ایسے ڈھکنے ہوتے ہیں نا جو میچ ہی نہیں کرتے اب اور رکھے ہوئے ہیں لیکن یوز نہیں ہو رہے تو ان کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے، یعنی کسی کو دے دینا چاہیے ساتھیوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں
ड्राइंग पेपर फूड होते हैं, यानी सूखे वाले, ठीक है, जैसे आटा है, राइस है, इनको क्या करना है, सी थ्रू स्टोरेज बॉक्स में रखना चाहिए। उसके दो फायदे हैं, एक तो स्टोर हो जाएंगे यानी आपके पास जमा हो जाएंगे, दूसरा उनका जो लेवल है ना, सॉरी लेवल है, उसका भी जल्दी पता चल जाता है, यानी ये कितना बचा है, आटा कितना बचा है, राइस कितने बचे हैं, ठीक है। तो क्या है उसका लेवल आपको पता चल जाएगा, उसको सपोर्ट करना आसान होगा। चावल खत्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है, आपको पता चलता रहेगा। एक शेल्फ ऐसी बनाए किचन में कि जिसमें एवरीडे आइटम रखें, ठीक है। मसलन क्या है, सॉल्ट है, पेपर है, हाँ, और मिर्ची है ना, जो रोजाना इस्तेमाल की जाती हैं वो उसमें रखी जाए इंशाल्लाह। पता हो सबको कि इस डोर में होती हैं, ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि ये चीजें इस डोर में होती है, वरना कई मर्तबा खाना बनाते हुए सॉल्ट नहीं मिलता, कहीं पेपर नहीं मिलती है ना, कई मुश्किलें पेश आती हैं। हाँ, तो फिर क्या है साथियों, अगली चीज की जो चीज कम इस्तेमाल होती है उन्हें दूर करवाएं, ताकि जो चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है वो करीब होनी चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। कमरों की जो ना कबर्ड होती हैं साथियों, उनको भी आप चेक करें कि कौन सी चीजें फालतू की पड़ी हुई हैं। अपने घर में 2 बैग बनाए इंशाल्लाह, ठीक है। जी देखिए, 2 बैग बनाना इंशाल्लाह। एक बैग हो थ्रो आइटम का, और एक बैग होना चाहिए गिव अवे आइटम, यानी वो बैग जिसमें आप चीजें डालें, ठीक है, जो लोगों को देनी है इंशाल्लाह, ठीक है, गिव अवे आइटम। तो जरूरतमंद लोग उनको ना लेके वो जो आइटम आप देंगे तो खुश हो जाते हैं वो। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल बेकार, जिनको थ्रो कर देना चाहिए, यानी वो ना आपकी यूज की है ना दूसरे की यूज की है, तो इंशाल्लाह उनको क्या करना चाहिए, उनको आप दूर ही कर दें, अपने आप से फेंक ही दें, ठीक है। इस तरह जो देखिए बेडरूम का ड्रॉयर है, एक एक करके उसको खोलें, उसके जो आइटम है उनको बेड के ऊपर फैलाएं, और फिर देखें कि कौन से ज़रूरी है और कौन से फालतू हैं, फिर उनको दोबारा अलमीरा में रखें। इससे आपके घर में फालतू चीज़ें नहीं रहेंगी, जो चीज़ें होंगी वो ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगी, ठीक है। अब देखें अगला पॉइंट है इंसान के कपड़े, ठीक है। वो कपड़े जो आपने पिछले 12 महीने में नहीं पहने, तो उम्मीद यही की जाती है, हाँ, कि आइंदा भी पहनने का मौका नहीं दिया जाएगा साथियों। लिहाजा वो कपड़े किसी को दे देने चाहिए। और अगर कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप 6 महीने लिमिटेड भी मुतय्यन कर सकती हैं कि अगर मैंने 6 महीने में कोई कपड़ा नहीं पहना तो फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देना ही ज़्यादा बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह देखा गया है कि औरतें बहुत पुराने पुराने कपड़े भी रखती हैं, जिनको महीनों नहीं सालों में भी नहीं पहनती, और फिर जगह की वजह से कपड़ों को रखने में क्या होती है, तंगी होती है। जब आप देखिए कपड़ों को लटकाने लगे, हाँ, तो कपड़ों को लाइट कलर से डार्क कलर की तरफ लेके जाएं साथियों, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी तरीका है, हर चीज़ का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तरीका है कि कपड़ों को लाइट कलर से डार्क कलर की तरफ लेके जाएं। मसलन हैंगर को साथ लटकाना है तो लाइट कलर पहले हो और फिर डार्क कलर आ जाए, ताकि फिर कपड़ों का निकालना भी आसान हो जाए। मिक्स कपड़ों को लटकाएंगी फिर ढूंढना मुश्किल होगा, पता ही नहीं चलता कि वो कपड़ा कहाँ था। एक कलर के कपड़े एक जगह हों और वो भी लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हों, ठीक है। अब हर घर में जूतों का रखना पड़ता है, तो जूतों के लिए आप एक स्टोरेज रैक बनवाएं, ठीक है, और उसमें जूतों को रखें। बाज़ औक़ात ना क्या होता है, बच्चों के जो जूते होते हैं उनको प्लास्टिक टब में रखना पड़ता है, वो भी ट्रांसपेरेंट टब होना चाहिए, और उसके ऊपर लेबल लगा देना चाहिए, ताकि पता चले कि बच्ची के जूते कहाँ हैं और बच्चे के जूते कहाँ हैं, ठीक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ड्री के बारे में, कि लॉन्ड्री की बास्केट है, इनके ऊपर इंसान को पैसा खर्च करना चाहिए, और हर कमरे में लॉन्ड्री बास्केट होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे कपड़े उतारे या मर्द कपड़े उतारे वो उनको फर्श पे फेंकने के बजाय लॉन्ड्री बास्केट के अंदर डाल दिया करें, और आपका काम हो के लॉन्ड्री बास्केट में से कपड़े लेके अब उनको वॉश करना है। और ये लॉन्ड्री जो उसकी जो बास्केट ली जाए ना, ये ऐसी हो कि एक के ऊपर एक आ जाए आराम से, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक सही हिसाब की होनी चाहिए, ताकि एक के ऊपर एक आ जाए। चुनाचे देखिए अगर घर के 5 कमरे हैं और आप रोज़ाना 5 बास्केट मंगवाते हैं लॉन्ड्री रूम में, तो एक के ऊपर रखने के वजह से तो वो जगह भी ज़्यादा नहीं लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं तो अगर एक रख रहे हैं फिर दूसरी फिर तीसरी, वो सारे में वही लॉन्ड्री बास्केट ही नज़र आने वाली है आपको। तो आपको क्या करना है, एक के ऊपर एक रख लें ऐसे, ठीक है, और सब इकट्ठे एक जगह पर हो भी जाएंगे। इसी तरह अगर देखें वॉशरूम है बड़े, तो उनमें भी लॉन्ड्री बास्केट रखी जा सकती है।
تاکہ بچے کپڑے بدلیں تو اس کو گندے کپڑوں کو وہاں پر نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، یعنی باتھ روم میں نہ ڈالیں، لانڈری باسکٹ میں ڈال دیں۔ اب دیکھیں لانڈری روم میں جو باسکٹ ہو تو ان میں دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ڈارک کلر والے کپڑے ہیں ان کو الگ رکھا کریں، جو لائٹ کلر والے کپڑے ہیں ان کو الگ رکھا کریں، اور ان کو دھونا بھی الگ الگ چاہیے۔ ایک بات کا اور خیال رکھیں ساتھیوں کہ جب واشنگ مشین بند ہوتی ہے اور کپڑے دھل جاتے ہیں تو کپڑوں کو نکالنے میں دیر نہ کریں۔ بہت ساری کیا ہوتی ہیں عورتیں دیر کر دیتی ہیں، 1-2 گھنٹے کپڑے پڑے رہتے ہیں، ان کو آئرن کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے، واش کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے، اور ان کو سنبھالنے میں بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی واشنگ مشین بند ہو ہاں تو لوڈ کو فوراً نکالیں، ان میں رنکلس بھی کم ہوں گے، ٹھیک ہے، کپڑوں میں، اور ان کو کیا ہے فولڈ کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں تو اس میں پڑے رہیں گے تو ان میں کیا ہو جائے گا، رنکلس آ جائیں گے۔ اب گھر میں پڑھنے کی وجہ سے دیکھیں، پڑھنے کی وجہ سے اسٹڈی کرنے کی وجہ سے، جیسے اسٹڈی ٹیبل ہوتا ہے بچوں کے کمروں میں یا خاوند کے کمرے میں، تو اس اسٹڈی ایریے کو ہمیشہ سمپلیفائی کرنا چاہیے۔ جو میل روزانہ آئے وہ اسمیل لے کے آتا ہے تو اس کو ڈیلی بیسس پہ ڈیل کرنا چاہیے۔ جو روش میل ہے اس کو ہمیشہ فوراً نکال دینا چاہیے۔ خاوند کی کوئی میل ہے تو اس کو ڈیسک پہ رکھ دینا چاہیے تاکہ جب وہ آئے تو ان کو اپنی میل اپنی میز پر یا ٹیبل پر ملے۔ اگر آپ کو آپ کے بچوں کی میل ملے اسکول کی طرف سے تو اس کو الگ فائل اور فولڈر میں رکھیں۔ یہ بہت اہم فولڈر ہوتا ہے ساتھیوں، کیونکہ جو بچوں کی میل ہوتی ہے ان کو پیرنٹس کو نا اس پر ایکشن لینا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کی بہت کیا ہے احتیاط کریں انشاءاللہ، بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مختلف فائلیں بنائیں جن کو آپ ریڈ کریں اور ان کو آپ رکھیں اور ان کی ریپلے کریں۔ ڈاک کا پورا خیال رکھیں۔ ہر عورت کو گھر کے اندر انشورنس کی فائل بنانی چاہیے، ٹیکس کی فائل بنانی چاہیے، ہوم انشورنس کی فائل، کار کی، ہیلتھ انشورنس کی، پھر کار ریپیئرنگ کی فائلز بنانا چاہیے کہ کس کار کو کتنے عرصے کے بعد تیل بدلوانا ہے یا کچھ اور ریپیئر کروانا ہے۔ اسی طرح الیکٹریسٹی بل کی فائل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، واٹر بل کی فائل ہونی چاہیے۔ یہ وارنٹی ہے مختلف، ٹھیک ہے، ان کی فائل الگ ہونی چاہیے، اور جو بینک کے نا ڈاکومنٹس ان کی فائل الگ ہونی چاہیے۔ یہ آفس ہر عورت کو اپنے گھر کے اندر ارینج کرنا چاہیے انشاءاللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ اب ہے دیکھیں کھانے کے مختلف چیزوں کے بارے میں بتائیں گے ہم۔ کھانے کے متعلق ہے کہ آپ ہفتے کا ایک پلان بنائیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے ہفتے کے اندر کیا کوک کرنا ہے، یعنی کیا بنانا ہے، سنڈے کو کیا کرنا ہے، منڈے کو کیا کرنا ہے۔ اپنی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بنائیں۔ جس دن آپ کے دوسرے کام زیادہ ہیں اس دن آپ کوکنگ کو کم کریں، اور جس دن آپ فارغ ہیں اس دن آپ 1-2 ڈش زیادہ بنا سکتی ہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر پہلے سے پلان بنایا ہو تو گروسری کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور کوکنگ بھی وقت پہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھیں عورتیں صبح ہی اٹھتی ہیں تو اس وقت سوچتی ہیں کہ آج کیا پکانا ہے، آج کیا پکانا ہے، اس میں اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے ساتھیوں سوچنے میں ہی۔ جی تو کیا ہوتا ہے اس میں بھی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور کچھ بھی چیزیں مطلب صحیح سے نہیں ہوتی، صحیح سے استعمال بھی نہیں ہوتی۔ مینیو بناتے ہوئے اس میں ورائٹی ہونی چاہیے انسان کی، اور دیکھیں انسان کی عادت ہے کہ روز اگر ایک ہی چیز کھائے تو طبیعت تو اکتا جاتی ہے نا، تو اس میں بچوں کو ورائٹی دیں کھانے کی تاکہ وہ رغبت کے ساتھ کھائیں، ٹھیک ہے۔ فیملی کے لوگ جس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، پلاؤ پسند کرتے ہیں یا چنے پسند کرتے ہیں یا دال پسند کرتے ہیں، تو اس کی آپ ریسیپی الگ بنائیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ڈش بنتی ہے تو گھر کے لوگ خوش ہو کے کھاتے ہیں۔ اپنی ڈیلی ڈیمیٹ کو دیکھیں اور اپنی باقی اپنی کیا ہے کہ ڈیلی ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ کوکنگ کو آپ سائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ جس دن باقی کاموں میں مصروف ہوں تو کیا ہے آپ کو کوکنگ کم کرنا چاہیے، نہیں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے بعض لیڈیز ایسے بھی کرتے ہیں کہ ادھر مشین لگائی ہوئی ہے، ادھر پریس بھی ہو رہی ہے، ادھر کوکنگ بھی اچھے خاصی چل رہی ہے، تو ایسے نہیں کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا
پھر زیادہ تھکان بھی ہو جاتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، اگلے دن پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کے رہ جاتے ہیں۔ تو ہر کام کو انشاءاللہ روٹین وائز بہت بہترین طریقے سے لے کر چلنا ہے ساتھیوں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے اچھے سے پھیلا لیا ہے پھر اچھے سے ایک ہی بار سنگوائیں گے، ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں آپ کو جہاں پر دکھے فوراً آپ اس کو اٹھاتے رہیں، کیونکہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ایسا ہی بنانا ہے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اپنے تن کو، من کو، ہر چیز کو، اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے انشاءاللہ، اپنی زندگی کو بہترین گزاریں انشاءاللہ، آخرت خود بخود ہماری بہترین ہو جائے گی ساتھیوں۔ الحمدللہ ساتھیوں، ہمارا درس کمپلیٹ ہوا، امید کرتی ہوں سبھی ساتھی سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے الحمدللہ۔